أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دو آنکھیں ہیں جو جہنم کی آگ جس کو نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کی خوف سے اس آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اور دوسری وہ آنکھ ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتی ہے اور اللہ کو یاد کرتی ہے. یہ دونوں آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہمیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے اللہ کی یاد میں، اور ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 196 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. لا نہیں، یغرنک دھوکہ دے، نہ دھوکہ دے کا آپ کو، تقلبو چلنا پھرنا، موومنٹس، الذین ان لوگوں کا، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، فی البلاد شہر میں، زمین میں جن لوگوں نے کفر کیا، شہر میں بلاد میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان کا چلنا پھرنا، ان کی موومنٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکہ نہ دے. متاع قلیل، یہ فائدہ ہے، یہ متاع ہے تھوڑے وقت کا، تھوڑے دن کا. ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم. ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد اور وہ کتنی ہی بری آرام کی جگہ ہے. یہ اس سورے کا جو کنکلوڈنگ آخری پیسج ہے، یہ جو لاسٹ پیسج ہم نے پڑھا اس سے تھوڑا مختلف ہے، اور یہ جو کنکلوڈنگ پیسج ہم آج پڑھنے والے ہیں یہ اس پورے سورے کی جو کامنٹری ہے، جو خلاصہ ہے، جو کنکلوژن اس کو بیان کرتا ہے. ہم نے اس سورے میں بہت سے اہم امپورٹنٹ لیسنز پڑھے، سبق پڑھے ہیں، بہت سے امپورٹنٹ ٹاپکس کور ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ خاص کر جو بڑی صورتیں رہتی ہے اس میں ٹورڈز دی اینڈ، جب وہ سورے کا اینڈ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، جو مین پوائنٹس جو کور کیے گئے ہیں اس سورے میں، اس کو ایز کنکلوڈنگ پوائنٹس اس کو اس آخری حصے میں اس کو کیا ہے کور کیا جاتا ہے. سمری آف دا ہول سورہ. تو سب سے پہلے ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس سورے میں بالکل سورے کے ابتدا میں there was the opposition to the unbelievers، اور اس کی ابتدا، اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی تھی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اس سورے کے بالکل شروع میں ہم نے یہ ٹاپک، یہ موضوع پڑھا تھا، جہاں جو کفر کرنے والے ہیں ان سے یہ خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب وہ مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے. وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہاں اب یہ کیا ہے، جو موضوع، کیونکہ یہ سورہ ختم ہو رہا ہے تو اسی موضوع کو دوبارہ سے لایا گیا ہے. اس سورہ میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہ ایک جنگ تھی جو ہو چکی تھی، اور پھر اللہ انہیں جیسے اس آیت کے ذریعے سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تو اس آیت کے ذریعے سے جیسے اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے, ہی از وارننگ دا بلیورز. ایک تو یہ ہے کہ احد کا جو جنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, لیکن مسلمان تم لوگ اس بات سے دھوکے میں نہ رہے کہ یہ جو ان کا کفار کا ہے, ان کا زمین میں چلنا پھرنا, تقلب کا مطلب ہوتا ہے their movements, their changing back and forth, ان کے یہ موومنٹس, ان کے یہ چالیں, یہ طریقے تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اس میں دو چیزیں ظاہر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی حرکتیں جو وہ کرتے ہیں, ان کی حرکتیں تم کو پریشان نہ کرے, لیکن تمہیں چوکنا رہنا ہوگا. یو ہیو ٹو بی الرٹ. ایک تو یہ ہے کہ ان کا زمین میں چلنا پھرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر ایکٹیویٹیز, جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے. اور وہ چلنے پھرنے کی کس حرکتیں سے یہاں مراد ہے؟ اللہ از گیونگ دیم, ہی از وارننگ دیم, ہی از انسٹرکٹنگ دیم. آنے والے جو حالات ہے اس سے واقف کر رہا ہے کہ یہ تو ایک جنگ تو ہے وہ ہو چکی ہے, لیکن ایک اور چیز سے اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ جو جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے اور جو ہونے والی ہے. اور یہ چیز جو ہے, اس جنگ کے لیے جو کفار تھے انہوں نے اپنی پوری ملٹری طاقت کو, پوری ملٹری سپورٹ کو, نہ صرف یہ مکہ کی قریش بلکہ آس پاس کے تمام جو قبائل تھے, آل آف دا ڈفرینٹ ٹرائبس کو انہوں نے گیدر کیا تھا, ان کا ملٹری سپورٹ. اور وہ اب کیا ہے, ان دا فیوچر مستقل میں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے. دے ور گوئنگ ٹو اٹیک مدینہ, دا بلیورز, with all of these united forces. تو اس آیت میں اللہ از امپلائنگ کہ یہ جو حملہ ہے یہ حملہ ہونے والا ہے. ایک جنگ تو ہو چکی ہے, جنگ احد ہو چکی ہے, اس کے سارے نتائج, اس کے کانسیکوینس ہم نے اس سورے میں پڑھ چکے ہیں. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تم ان کی دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ تم بہت زیادہ ان کی حرکتوں سے, کس حرکتوں سے, ان کا زمین میں چلنا پھرنا اور یہ ساری طاقتوں کو, قوتوں کو ریڈی کرنا, جمع کرنا ان فیوچر مسلمانوں کو اٹیک کرنے کے لیے, کیونکہ مسلمان تو نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کو اٹیک کرنے والے, وہ ان پر حملہ کرنے والے ہے. اللہ جانتا تھا کہ یہ جو کفار ہے یہ اپنی ساری طاقتوں کو جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے. تو اللہ ان کی حرکتوں کو جانتا تھا, اور اللہ مسلمانوں سے, ایمان والوں سے یہ کہتا ہے کہ ان کی یہ حرکتیں تم کو پریشان نہ کرے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی یہ کیا ہے, یہ ایک ایڈوائز ہے, یہ ایک خبر, ایک وارننگ ہے کہ وہ ان کی حرکتوں سے کیا ہے, بالکل بھی غافل نہ رہے, بلکہ دے ٹیک دیئر اون پریکاشنز, وہ چوکن نہ رہے. اور وہ کس طرح سے چوکن نہ رہے, انشاءاللہ اس سورہ کے اینڈ میں, اختتام میں اللہ بتائے گا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے چوکن نہ رہنا ہے. تقلب الذین کفروا فی البلاد میں وہ اشارہ ہے کہ یہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں یہ صرف مکہ کے قریش نہیں, بلاد از پلورل وچ مینز بہت سے شہر, بہت سے قبائل مل کر یہ حرکتیں کریں گے, یہ ان کا چلنا پھرنا, یہ ایکٹیویٹیز, اور یہ ساری چیزیں کیا ہے, اللہ ان کو یہ بتا رہا ہے the future attack that is going to come on them. اور ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ایک جنگ احد کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ احزاب تھی, اور اس جنگ میں مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے بہت سی جو مختلف قبائل ہے ان سارے قبائلوں کو مل کر, ان کو جمع کر کے, ان کا ملٹری سپورٹ لے کے ایک جٹ ہو کے انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا, اور ہر طرف سے ان کو کیا ہے, مدینہ کو گھیر لیا تھا فرام آل دا سائڈس. تو اللہ از امپلائنگ دیٹ اٹیک از گوئنگ ٹو کم, اور اس اٹیک کے لیے یہ سارے کفار مل کر تیاری کر رہے تھے, کوشش میں تھے کہ کب وہ مدینہ پر حملہ کرے. تو ان کی یہ حرکتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو پریشان کر رہی تھی. تو اللہ ان کو یہاں پہ بتاتا ہے کہ لا یغرنک, ایک تو یہ ہے کہ تم اس سے کیا ہے, غرور میں مت رہو, تم دھوکے میں مت رہو. غرور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, اس کا ایکسپلینیشن بھی کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ when a person is deceived, جب ایک شخص دھوکے میں ہوتا ہے ڈیو ٹو ہز نیگلیجنس, اپنی کوتاہی کی وجہ سے,
تو یہ ہے کہ تم اس بات سے چوکنا رہو، تم اس بات سے دھوکے میں نہ رہو کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ بھی اس چیز کے بارے میں فکر کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے تو کانسیکوینس جو ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور اللہ اپنے علم کے ذریعے سے ہی نوز دی آؤٹ کم، کہ جب یہ ایک جٹ ہو کر بھی جب حملہ کریں گے مسلمانوں پر تو فتح مسلمانوں کو ملے گی. دس ہی نوز آؤٹ آف ہز نالج. اور وہ ان کو اس آیت میں ایک وارننگ بھی ہے اور جیسے ایک تسلی بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں جب یہ جنگ احزاب میں کا جو سچویشن تھا، جو کانسیکوینس تھا، اس کا نتیجہ کیا تھا. یہ کفار نے تو ساری طاقتوں کو جمع کرنے کا انہوں نے کر لیا تھا. they gathered all the military support، اور یہ سارے ایکجٹ ہو کے وہ مدینہ پہ کیا ہے جنگ احزاب میں انہوں نے حملہ کیا تھا. لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا تھا؟ واٹ واز دا کانسیکوینس؟ کہ انہوں نے ایک جٹ ہونے کے باوجود بھی they lost that battle. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کس کو ملی تھی؟ مسلمانوں کو فتح ملی تھی جنگ احزاب میں. تو یہ جو کفار تھے وہ تو بہت بری طرح سے ہار گئے تھے، اور جو سپورٹ انہوں نے دوسری قبائلوں کا لیا تھا اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، تو وہ سارا سپورٹ جو ان کو ملا تھا، وہ سارا اعتماد جو دوسرے قبیلوں کا تھا، وہ سارا بھروسہ تھا، وہ سارے قبیلوں نے وہ بھروسہ ان سے ہٹا دیے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ملے تھے ان پہ حملہ کرنے. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ کیا فائدہ چاہیے تھا؟ واٹ واز دیئر مشن؟ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ مال مل جائے، ہمیں کچھ طاقت مل جائے، ہمیں کچھ زمین مل جائے. لیکن جنگ احزاب میں کیا ہوا؟ وہ ساری چیز ان کو نہیں مل سکی. ان کے سارا جو مشن تھا جس وجہ سے انہوں نے اپنا سپورٹ دیا تھا کفار کو، their mission failed. یہ اللہ کا پلاننگ تھا. this was the plan of اللہ. اور اللہ یہ ساری چیزوں کو جانتا تھا کہ مستقل میں in future this is going to happen. لیکن یہاں پہ اب یہ جو حالات ہے جو ہو رہے تھے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ جنگ احزاب تو بہت بعد میں ہوئی ہے، یہاں پہ اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ لیٹ ناٹ، ان کا یہ حرکتیں، ان کا یہ چلنا پھرنا تم کو پریشانی میں نہ ڈالے، بہت زیادہ تم اس سے کیا ہے تکلیف یا فکر نہ کرے، کیونکہ وہ سارا معاملہ تو اللہ سنبھالنے والا تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ ان کو اس آیت میں یہ بھی وارن کرتا ہے کہ ڈونٹ بی نیگلیجنٹ، بی آن یور الرٹ. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. متاع قلیل، یہ فائدہ ہے کس چیز کا اور کیا فائدہ ہے تھوڑا؟ یہ جو کفار جس طریقے سے وہ جی رہے تھے ان دا لگژوریز آف دا لائف، ان دا ٹیمپٹیشنز، اللہ کی نافرمانی کر کے جو دشمنانہ رویہ جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے، جو مخالفت کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ، اور جو مال میں اور ان پاور، ان طاقت قوت میں وہ جو آگے بڑھ رہے تھے، all of this کو اللہ کس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ متاع قلیل. یہ متاع ہے، یہ پروویژنز ہے، یہ سامان ہے، لیکن کتنا ہے؟ قلیلاً، بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ gives us the true value of the things، کہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس اگر ہے، ان کے پاس طاقت ہے، مال ہے، قوت ہے، پاور ہے، پراسپیرٹی ہے، واٹ ایور جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، جو کفر میں آگے بڑھنے کے باوجود بھی جو ان کو کیا ہے کامیابی ملتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے مسلمانوں کے دل میں، ایمان والوں کے دل میں ایک فیلنگ یہ ڈال سکتا ہے کہ ہم اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، وی آر فیسنگ دا ہارڈشپس، غربت کا سامنا کر رہے ہیں، وی آر فیسنگ پرسیکیوشن، لیکن جو باطل پر چلنے والے ہیں، دا فالوورز آف فالسہڈ، وہ تو مزہ کر رہے ہیں، دے آر انجوائنگ دیم سیلز، وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اللہ gives the true value of the things، کہ وہ ساری چیزیں جس کا وہ مزہ کر رہے ہیں، اور وہ مزہ کر رہے ہیں کس بیسس پر؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی شخص دنیا کا جو سامان ہے اس متاع سے جو فائدہ ہے، جو کامیابی ہے، جو انجوائمنٹ ہے، وہ کتنا کرے گا؟ اس کی پوری زندگی کرے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے سال کرے گا؟ کتنی بھی طویل اس کی زندگی ہوگی کہ یہ ساری چیز، پوری دنیا کی دولت ہی اس کو کیوں نہ مل جائے، پوری دنیا کی طاقت کیوں اس کو نہ مل جائے، all of this put together اللہ کے نزدیک اور in comparison to آخرت وہ کیا ہے؟
قلیل ہے, بہت ہی تھوڑا ہے. اور جو کفر پر چلنے والے ہیں, جو باطل پر چلنے والے ہیں, the followers of falsehood, وہ بھی اپنے حالات کو, اپنے سچویشن کو دیکھ کر وہ اور زیادہ کفر میں بڑھتے ہیں, وہ برائی میں بڑھتے ہیں. in their false beliefs they become hardened, یہ سوچ کے کہ وہ ساری ترقی, وہ سارا مال, پراپرٹی, پوزیشنز, جو کچھ بھی ان کو مل رہا ہے, تو یہ ان کے لیے کیا ہے, they think that is prosperity for them in life. لیکن وہ پراسپیرٹی, وہ کامیابی اس دنیا کی کیسی ہے؟ متاع قلیل, بہت ہی تھوڑی ہے. عربی میں یہ جو لفظ ہے متاع از نارملی یوزڈ فار سچ تھنگس کہ جیسے کسی کا ایک چمچ ہے, ٹوتھ برش ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں تھوڑا فائدہ پہنچاتے ہیں. بہت زیادہ ڈو وی انجوائے دیز تھنگس, یا تو دنیا کی زندگی کا کمپیریزن اللہ کرتا ہے از لائک دیز کائنڈ آف تھنگس. تو ہمارے نظریے سے, فرام دا پوائنٹ آف ویو ہیومن, انسان کے نظریے سے, یہ پوری دنیا, دا ہول آف دس ورلڈ, اس کے سارے ریسورسز, اس کے سارے پلیجرز کیا ہے, اللہ کے نزدیک میں, فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اللہ اور آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے. اینڈ ان دی اینڈ, جیسے ہم نے شروع میں یہ اس آیت میں پڑھا تھا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا, ان کا میعاد, دیئر پلیس آف ریسٹ کہاں ہوگا, جہنم. اسی طرح اس آیت میں بھی کیا اللہ نے کہا ہے کہ ان کا, اگر یہ چیزیں تم کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے, ان کی ساری طاقتیں, ان کا مال جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں, ان کی ساری حرکتیں, کہ یہ ساری طاقتوں کو وہ جمع کر رہے ہیں اسلام کو, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں تم کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں متاع قلیل ہے. اینڈ ان دی اینڈ, آخرت میں, ثم مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد, اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کو برا ٹھکانہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ میعاد کا مطلب ہوتا ہے the cradle of a mother, جو جھولا ہوتا ہے ماں کی جو گود ہوتی ہے, تو وہ گود میں بچے کو لے کر وہ کیا کرتی ہے, اس کو اپنے بہت قریب لاتی ہے, اس سے چمٹ جاتی ہے. she hugs him and she squeezes him, مطلب اس کو اس شفقت سے, اس محبت سے. اور اللہ ان کے اس مقام کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ ایک میعاد ہوگا. اٹ ول بی اے کریڈل. جہنم کیا ہوگا ان کفار کے لیے جو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, جو یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے, اور وہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تو ان کا ٹھکانہ بتاتا ہے کہ دیٹ از اے کریڈل فار دیم. وہ ان کے لیے کیا ہے, اٹس لائک اے کریڈل. اور وہ اس کو کیا کرے گی, جیسے ماں اپنے بچے کو کیسے اپنے قریب لا کے اس کو چمٹ جاتی ہے, تو وہ جہنم ان کو کیا کرے گی, ان کو اس طرح سے جکڑ لے گی. اینڈ ول اسکویز دیم. اللہم اجرنا من النار. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے, لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن الذین, جو لوگ, اتقوا, جو لوگ ڈرتے ہیں, ربهم, اپنے رب سے, لہم, ان کے لیے, جنات ہے, باغات ہے, تجری, بہتی ہے, من تحتها الانہار, ان کے نیچے نہریں بہتی ہے, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, نزلا, مہمانی ہے, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے, نزول ہے, مہمانی ہے, وما عند اللہ, اور جو اللہ کے پاس ہے, خیر للابرار, اور جو اللہ کے پاس ہے نیکوکار کے لیے وہ بہتر ہے. پہلے جو کفار ہے, جو جن لوگوں نے کفر کیا ہے, ان کا ٹھکانہ, ان کا مقام بتایا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے, کہ ان کا میعاد جہنم ہے. اب ان کنٹراسٹ جو ایمان والے ہیں, جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, ان کا مقام کہاں ہوگا اور ان کا مقام کیسے ہوگا, اللہ اس آیت میں بتاتا ہے. اور ان کا جو انجوائمنٹ ہے کیسا رہے گا, دونوں کا جو جس جگہ آخرت کا جو ہمارا مقام ہے وہ ہمیشہ کا ہے, تو جو جنت میں جائے گا اس کا مقام بھی ہمیشہ رہے گا. اور جو جنت ہے, جو جگہ ہے, جو بلیسنگز اللہ نے جنت میں ہمارے لیے رکھی ہے, اس کا کیا اس دنیا کی زندگی سے, دا پلیجرز آف دس لائف, دا ویلتھ آف دس لائف, دا پراسپیرٹی آف دس لائف, دی انجوائمنٹ آف دس لائف, کوئی کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں آخرت کا؟
the life of the آخرہ، آخرت کی زندگی is much and far superior in quality، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ تو کیا ہم پیچھے کچھ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ addresses us as اولی الالباب، تو as اولی الالباب، as people of لب، ہم کس چیز کو پسند کریں گے؟ what will we choose، the life of this world کہ life of the آخرہ؟ تو اسلامک کانسیپٹ ہمارا اہم چیز اس زندگی کا جو ایسینشیل ویلیوز اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی لائفز کو، ہم اپنی زندگی کو سب سے پہلے کیسے جیے، ان اوبیڈینس آف اللہ، اور ہم ہر چیز جو ہم کریں اس دنیا میں، ایوری سنگل ایکٹیویٹی، ہر چیز جو ہم کرتے ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ٹو سیک دا پلیزرز اینڈ ٹو سیک دا ریوارڈ ان دی آخرہ، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد جو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو اسٹیبلش آور سیلز ان دا لینڈ، کہ ہم دشمنوں پر غالب ہو جائے، ہمیں فتح ملے، یہ سارا ریوارڈ ہم دنیا میں، وی ڈونٹ سیک دا ریوارڈس ان دس لائف۔ ہمارا کام ہے کہ ہم وی ڈو آور اوبلیگیشنز اینڈ ڈیوٹیز، اور اللہ پہ بھروسہ کرے، اس کے وعدے پہ بھروسہ کرے، کیونکہ ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ جب اللہ ہم سے جہاد کرنے کے لیے کہتا ہے، جب اسٹرگل کرنے کے لیے کہتا ہے، محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، تو اس کا اجر اللہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس کا اجر میں تمہیں دنیا میں دوں گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی جو کچھ بھی ہم کام کر رہے، چاہے وہ جنگ کے لیے جانا ہو، چاہے ہم عبادت کر رہے ہو، چاہے جو بھی افیئرز، جو عمل ہم کرتے ہیں، وہ عمل ہمیں اس لیے کرنا چاہیے ٹو سیک دا ریوارڈ ان دی آخرہ۔ کام بھی ہمیں دنیا میں کرنا چاہیے اور ریوارڈ بھی ہمیں آخرت کا کرنا چاہیے، اور اس بات کو وی ہیو ٹو لیو دا میٹر آل ٹوگیدر ٹو اللہ، کہ وہ ہمیں دنیا میں کیا عطا کرے گا، وہ ہمیں کامیابی دے گا، وہ ہمیں کیا چیز عطا کرے گا، کتنا عطا کرے گا، کب عطا کرے گا، وی لیو آل آف دیٹ ٹو اللہ۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ڈیوٹیز، ہم اپنے اوبلیگیشنز، جو اللہ نے ہمیں احکام، جو چیزیں بتایا ہے، ہم اس پہ عمل کریں ٹو سیک دا ریوارڈ ان دی آخرہ۔ اور آخرت میں اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ میں آخرت میں تمہیں یہ ساری چیزیں دوں گا، یہ نعمتیں دوں گا، بلکہ اتنی خوبصورتی سے ہمیں صرف یہ بتایا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہیں یہ عطا کروں گا، یہ چیز، وہ یہ ساری چیزیں تو جو ہمیں یہ عطا ہوگی، اس کی کچھ جھلکیاں اللہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے، بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ جو جنتی ہے ان کو کیا ملے گا؟ باغات میں وہ ڈالے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ یہ تو all of these یہ صرف جھلکیاں ہے، جو حقیقت میں the pleasures of جنہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that no eyes have ever seen۔ اللہ ہمیں صرف اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اللہ تمہیں اس جنت میں عطا کرے گا، وہ کیسا ہے؟ خیر للابرار، وہ بہتر ہے کس کے لیے؟ الابرار کے لیے۔ اور اسی لیے ہم نے جو لاسٹ پیسج میں تھا اس میں کتنی بہترین دعا تھی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار جو ہو، ہماری موت کیسے لوگوں میں آئے، وہ جو ابرار ہے ان کے ان کے بیچ شامل کرے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ تو ہمیں موت دے، کس کے؟ نیکوکار کے ساتھ ہمیں موت دے۔ یہاں اسی آیت کو اللہ نے کیا ہے؟ اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ مقام اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے، اور ہم ان ابرار میں شامل کرے اللہ ہمارے لیے، تو پھر اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے۔ ہم نے پیچھے اس آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ کیا ہے؟ ان کو اجر دیتا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں، اور کیسا عمل کرتے ہیں؟ کہ دے ڈو اوبیڈینس ٹو اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کرتے ہیں، دے بیئر آل دا پرسیکیوشنز، جو مشکلات ہے اس کا سامنا کرتے ہیں، جو وہ سیکریفائس کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، دے پرفارم دیئر ڈیوٹیز اینڈ اوبلیگیشنز ٹوورڈ دا دین۔
اور یہ سارے عمل کرنے کے بعد پھر اللہ ان کو یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہی کلٹیویٹس، اللہ ابھارتا ہے کیریکٹرز کو آف دا بلیورس، کہ ہم ساری چیزوں کو جو اس دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں، دا پرپز، دی ایم، دی ایسپریشنز، جو کچھ بھی ڈیزائرز ہمارے ہے، چاہے وہ اس دین کو ہی غالب کرنا کیوں نہ ہوئے، یا پھر وہ جو کفار ہے ان کو شکست دینا اور ان پہ غالب ہونا، all of these things we want to see in our lives۔ لیکن ہمیں یہ ساری we have to free ourselves from these desires and leave the matter altogether with Allah۔ As believers ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ my affairs، ہمارے سارے معاملات، ہمارے سارے میٹرز ہم کیا کریں؟ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ What is required of us، ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے تقاضے کو we fulfill the obligations of Allah، ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم اس کو کیا ہے کمپلیٹ کریں، اس کو پورا کریں۔ We don't see the consequences of that، کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں کامیابی ملنا چاہیے، ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم پہ کوئی مشکل نہیں آنا چاہیے، ہم دین کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے ساری محنت کوششیں کر رہے ہیں، سو ایز اے کانسیکوینس ہمیں اس کا اجر، ہمیں we should see the pleasures of all of that in this دنیا، ہم پر کوئی مشکل مصیبت آنا نہیں چاہیے۔ یہ عمل یہ we should not seek the reward from Allah for our actions in this life، بلکہ we seek the reward in the آخرہ۔ لیکن اللہ کا وعدہ تو کیا ہے، اللہ کا پرومس، the promise of اللہ کیا ہے، ہمارے اسٹرگل، ہماری کامیابی کا اجر اللہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ لیکن اللہ اس دنیا میں بھی ایمان والوں کو کامیابی عطا کرے گا، بٹ دیٹ از ناٹ پارٹ آف دا ڈیل۔ اللہ ہمیں وہ کامیابی اس دنیا میں دے گا، جو دشمن ہے ان کو شکست دے گا، ہی ول ڈو دیٹ آؤٹ آف ہز وزڈم اینڈ ایٹ دا ٹائم وین ہی فیلز از اپروپریٹ۔ ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان والے تھے، جو مسلمان تھے، ان کو فتح کب ملی تھی، زمین میں ان کو کب اللہ نے اسٹیبلش کیا تھا، کہ جب انہوں نے یہ سارے ڈیزائرز، یہ سارے پلیجرز ٹو سیک دا ریوارڈ آف دا دنیا، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اللہ ڈڈ ناٹ گیو دیم وکٹری، اللہ نے ان کو طاقت، وکٹری، فتح اس وقت تک نہیں دی تھی جب تک کہ انہوں نے اپنے دل سے یہ سارے ڈیزائرز کو نکال دیا تھا، سیکنگ دا ریوارڈ ان دس دنیا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی۔ ہی گیو دیم وکٹری ان دس لینڈ، he established them in the land۔ ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ تھے، انہوں نے جو قربانیاں انہوں نے دی دین کے لیے، وہ the persecutions that they bore، جو جنگ میں انہوں نے اپنے جانوں کو گوائی، اپنا مال، اپنی زمین، سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا ہے دے دیا تھا۔ تو فار واٹ، کس لیے دیا تھا؟ were they seeking a good life in this world، کیا وہ اس دنیا میں کوئی اچھا گھر، اچھا پوزیشن، پراپرٹی چاہ رہے تھے؟ نہیں۔ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اینڈ وین ہی واز سیکنگ دا ایڈ اینڈ سپورٹ آف سم ٹرائبس، کہ وہ پھر کس بیسس پر وہ مدینہ جائے، تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آئے تھے اس حج کے موقع پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا ہے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے اپنی وفاداری، دے پلیجڈ دیئر لوئلٹی ٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے یہ پروپوزل دیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ، کیونکہ وہ اس وقت ان پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا مکہ میں، تو انہوں نے یہ قبیلے جو تھے اوس اور خزرج کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ گئے تھے، اور پھر انہوں نے کیا ہے ان سے یہ عہد کیا تھا کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا کہ آپ کو جو کنڈیشنز، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے، کیونکہ آپ کو یہاں پہ پریشان کیا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو وی انوائٹ یو ٹو مائگریٹ، وی انوائٹ یو ٹو کم ٹو مدینہ۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے جو کنڈیشنز ہے، آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ آن واٹ کنڈیشنز آپ یہ مائگریشن کریں، آپ یہ ہجرت کریں، تو ہمیں یہ کنڈیشنز بتائیے کہ آپ کے کنڈیشنز کیا ہے اور آپ کے رب کے کیا کنڈیشنز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جہاں تک میرے رب کا کنڈیشن ہے اس کا کنڈیشن صرف ایک ہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اینڈ ایز فار مائی سیلف میری کنڈیشن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مدینہ آؤں گا تو یو گیو می پروٹیکشن, مجھے مائی لائف اور میری جان اور میری جو مائی پراپرٹی اس کی آئی وانٹ پروٹیکشن فرام یو, سیکیورٹی فرام یو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کانٹریکٹ کو, اس عہد کو ہم کیا ہے اس کو وی ایگری ٹو دس پلیج. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ ڈیل تو ہم کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو وی ول گیو یو پروٹیکشن اینڈ وی ول ورشپ نن بٹ اللہ. تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا, واٹ ول وی گیٹ ان ریٹرن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شبد کہا, جنت. یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھے پروٹیکشن دو گے, اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو تمہیں دنیا میں اللہ فتح دے گا, ہی ول گیو یو وکٹری, ہی ول گیو یو لگژوریز, ہی ول گیو یو ویلتھ, ہی ول گیو یو لینڈ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہیں جنت دے گا. کوئی بہت زیادہ اس دنیا کے اجر سے امید نہیں دلائی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اوس اور خزرج نے اور جب مدینہ کے لوگوں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سپورٹ دیا, وہ پروٹیکشن دیا اور وہ صرف اللہ کی عبادت کرے, تو پھر اللہ نے کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں, اللہ نے ان کو اس زمین میں غالب کیا. اور پھر اسلام صرف اس زمین پر نہیں بلکہ اسلام اسپریڈ ٹو ایوری کارنر آف دا ورلڈ. صرف اس عرب زمین پر اسلام نہیں تھا بلکہ ان آل آف دا سراؤنڈنگ ایریاز اینڈ فار فار اوے ان آل کارنرز اینڈ ڈائریکشنز آف دا ورلڈ اسلام کیا ہے اٹ اسپریڈ. اور اللہ نے ان کو کیا ہے ان کو طاقت بھی دی, ان کو قوت بھی دیا, ان کو لیڈرشپ دی, ان کو پراسپیرٹی دی. آل آف دس اللہ نے دی. واز دس پارٹ آف دا ڈیل جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں پھر نہیں, دس واز ناٹ پارٹ آف دا وکٹری آف دس دنیا واز ناٹ پارٹ آف دا ڈیل. لیکن ایز اے کانسیکوینس چونکہ انہوں نے اللہ کی یہ کنڈیشن کو فلفل کیا تھا, ایز اے کانسیکوینس دے گاٹ ایکسٹرا. اور یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بہترین تحفہ تھا. دس از ہاؤ اللہ ڈسپلنز دا بلیورز, کہ یہ جو کمیونٹی, یہ جو گروپ, یہ جو معاشرہ قائم کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر, دے ور ان کنٹرول آف دی ارتھ in which sense کہ they were leaders of humanity. اور اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ وہ مخلص ہو کر اللہ کے لیے کام کرے. تو جب بندہ مخلص ہو کر صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ اس کو صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی پھر اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے, کہ ہم اللہ کے لیے مخلص ہو کر کام کرے. اور صرف مخلص ہو کر کام کرنا مطلب کہ جو دین کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرے, اجر صرف آخرت کے لیے طلب کرے. اینڈ ایز اے کانسیکوینس اللہ ہمیں دنیا میں بھی فتح عطا کرے گا. اور کتنا بہترین اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں, کہ ان کے لیے کیا ہے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. قرآن میں ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ the description of جنت کس طرح سے بتایا ہے کہ وہ ایک باغ ہے جن کے نیچے کیا باغات ہے, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے, فیہا خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو صرف کیا ہے, نزل ہے, من عند اللہ, مہمانی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت تو ایسی جگہ ہے کہ کوئی آنکھوں نے no eyes have ever seen, کوئی کانوں نے اس کو نہیں سنا ہے. جنت ایسی جگہ ہے and no imagination can ever imagine کہ جنت کیسی جگہ ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ جب قرآن میں جنت کا ذکر کرتا ہے تو ہم ان آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں کیا ہے, نہریں بہتی ہے اور پھر ایسے غرفات ہے, ایسے رومز ہے, ایسے ازواج ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ صرف اس لیے بتاتا ہے سو دیٹ وی پکچرائز, کہ ہم اس کو تصور تو بالکل نہیں کر سکتے ہیں لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ہم اس کو پکچرائز کر سکتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہمارا امیجنیشن جہاں تک جائے, جتنی دور تک جائے,
اللہ فرماتا ہے کہ all of this is نزلاً. اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص جب ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں. ہم اس کے لیے بہت بہترین کیا ہے، ہم گھر کو سجا کے رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے بہت اچھا لنچ پریپیئر کرتے ہیں یا ڈنر پریپیئر کرتے ہیں. لیکن جو ایکچوئل جو کھانا ہے، جو لنچ ہے یا ڈنر ہے، اس سے پہلے ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں. ہم اس کو کچھ سنیکس دیتے ہیں، کچھ جوس دیتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اس کو دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، صرف اس کو کیا ہے، ایک ضیافت کے لیے، جسٹ این انٹروڈکٹری کیا ہے تھنگس وی آفر. دی ایکچوئل لنچ اور ڈنر از یٹ ٹو کم. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہم پورے حدیثوں میں جو پڑھتے ہیں، قرآن میں جو ہر آیت جو قرآن جنت کے بارے میں ڈسکرائب اللہ کرتا ہے، all of those things کیا ہے، یہ ساری چیزیں صرف نزلاً ہے، ضیافت کے لیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی آنکھیں no eyes can ever see, no eyes have ever seen and no ears have ever heard. جنت تو ایسی جگہ ہے. So how can we then imagine؟ یہ ساری چیزیں جو ہم امیجن کرتے ہیں، جس کا ڈسکرپشن قرآن دیتا ہے، یہ ایکچوئل جنت نہیں ہے، یہ تو صرف نزلاً ہے، یہ ضیافت ہے. So what the actual جنت is، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اور اس لیے اللہ جب ہم اس پیچھے آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ جنت میں تمہیں کیا کچھ ملے گا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کے پاس وما عند اللہ خیر الابرار. جو کچھ بھی ہے when you see the جنت، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس دنیا میں کہ وہ کیسی جگہ ہوگی، اس کا اجر کہ اللہ نے صرف اس کے بارے میں یہ کہا کہ جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، خیر للابرار. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَةِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَإِنَّ اور بے شک مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بعض ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور بعض ہے جو ایمان وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ وَمَا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. لا یشترون وہ مول نہیں لیتے، وہ بیچتے نہیں ہے کس کو، بیایت اللہ اللہ کی آیات کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت تھوڑی مول، اولئک یہی لوگ، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی مول نہیں لیتے ہیں. یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن کا سٹائل ہے کہ جب وہ کوئی طویل سورہ ختم ہوتا ہے تو جو اہم موضوع ہے ان کو دہرایا جاتا ہے، اس کی کنکلوژن، اس کی سمری پوائنٹس بتایا جاتا ہے. تو یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب کی ایک گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا بھی کیا ہے، ان کا بھی دیر بلیفز، ان کا ایمان بھی ویسا ہے جیسے مسلمان ہے، اور انہیں بھی دے آر آلسو کنسیڈرڈ کہ وہ بھی ان کو کیا ہے، ایمان والوں میں ان کا شمار کیا گیا ہے. اور کیونکہ ان کا ایمان والوں میں شمار کیا گیا ہے تو لہٰذا ان کو اجر بھی وہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں، سورہ آل عمران میں ہم نے وی اسٹڈیڈ لانگ اکاؤنٹس آف ڈفرینٹ گروپس، اہل کتاب کے جو مختلف گروہ ہے ان کے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈز، ان کے رویے اور وہ کیسے ہیں، یہ ساری چیز کے بارے میں پڑھا. اس گروپ میں اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، دے آر ٹرو ان فیتھ، اور وہ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پہ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ایمان کے لیے اور اس جنت کے لیے بہت ضروری ہے.
عمل کرنا ہے. لیکن ایمان کیا ہے؟ اہل کتاب کے کچھ گروہ اللہ پہ ایمان تو لاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے اس پہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے کہ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اس پہ ایمان لائے. تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور پھر ان کی ایک اہم کیریکٹرسٹکس کو اللہ بتایا ہے کہ وہ کیسے ہے، خاشعین للہ، وہ عاجز ہے، they are humble believers. اور وہ جو کیریکٹر، جو کردار ان لوگوں کا اہل کتاب میں سے ان گروہ کا بتایا ہے is the exact opposite of some of the group. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کے رویے ہم نے البقرہ اور اس سورے میں بھی پڑھا کہ وہ کیسے ہے، وہ آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں، تھوڑی قیمت، تھوڑے عوض بیچ دیتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ حق کو باطل سے ملاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں لاتے ہیں، دے فیبریکیٹ لائز، وہ جھوٹ گڑتے ہیں، یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یہ گروہ، یہ کیسا گروہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اینڈ اس لیے اللہ ان کو وعدہ کرتا ہے، ہی پرومسز دیم اے ریوارڈ. کیسا ریوارڈ ہے کہ اس اجر کو دینے میں اللہ وقت نہیں لگاتا ہے، تیزی سے فوراً ہی ان کو کیا ہے، وہ جو اجر ہے ان کو دیتا ہے. کیسا؟ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، دینے والا ہے. اللہ تو حساب کرنے میں دیری نہیں کرتا ہے. اللہ نے ہمیں ایک ڈیل دیا ہے اس دنیا میں کہ ہم اس دنیا میں اس کے دین کو، اس کے تقاضے کو پورا کرے، اور بدلے میں اللہ ہمیں آخرت میں جنت دے گا. یہ ڈیل ہے. تو کیا are we ready to accept the deal؟ جبکہ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ سریع الحساب. یہ سورے کا جو آخری پیسج ہم نے پڑھا ہے، it summarizes the whole سورہ. یہ پورے سورے کو اس پیسج میں سمرائز کیا گیا ہے کہ ان اہم موضوع جو کنکلوژن کیا ہے. اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ تو پورے اس پیسج کا اور اس پورے سورے کا کیا ہے، سمری بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، تم صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد پاؤ، مراد کو پہنچو. یہ آخری آیت جس طرح سے اس پورے سورے کا کیا ہے، یہ سمری بیان کرتا ہے، اور یہ ایک اہم اوبلیگیشن، ذمہ داری ایمان والوں کی بتاتا ہے. این امپورٹنٹ اوبلیگیشن ان جو ایمان والوں پہ امپوز کی گئی ہے. اور وہ چیز کیا ہے، اس سے پہلے تو اللہ ان کو کیا ہے، سب سے پہلے خطاب کرتا ہے اس گروپ کو. وہ کون سا گروپ ہے؟ وہ گروپ ہے کہ جس کو اللہ خطاب کرتا ہے قرآن میں بار بار، یا ایھا الذین آمنوا. یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ لقب ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. that you have qualified yourself to get this title، کہ تم ایمان والے ہو. دنیا میں کوئی ہمیں کوئی ٹائٹل سے بلاتا ہے، چاہے وہ پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، فلاں شخص ہو، تو ہم اس ٹائٹل کو پا کر کتنے خوش ہوتے. what an honor it is. اللہ ہمیں ایک لقب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کی پکار کرتا ہے، which means یہ کتنا اہم ٹائٹل ہے. یہ اس کی جو معنی ہے، we don't understand the value of this title. کیا ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کرنے کی وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں؟ اور اس کی اہم کوالٹی کیا ہے کہ وہ اس بیرو وہ صبر کرتے ہیں. they have patience. اور وہ صرف صبر نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ صبر رکھتے ہیں. they struggle to have the patience. اور وہ صبر کرنے میں they continue to have patience in all circumstances. چاہے کوئی بھی ان کے بیچ obstacles آئے، کوئی hindrance آئے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، in all circumstances وہ ساری مشکلات کا سامنا کر کے جو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اوبلیگیشنز ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے. اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو اللہ کی جنت اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا عمل کرنا ہوگا؟ ہجرت کرنا ہوگا، اسٹرگل کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، نماز قائم کرنا ہوگا. all of the actions جو اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا ہے، ان ساری چیزوں کو کرنا ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو کرنے، ان پر عمل کرنے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے
صبر جو ہے وہ اہم کوالٹی ہے. جب ہمارا نفس ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے اور اللہ ہم سے کچھ چیز کا تقاضا کرتا ہے, سو واٹ شوڈ وی ڈو ٹو فالو دا کمانڈز آف اللہ. ہم کس کی سنیں, اللہ کی سنیں یا اپنے نفس کی سنیں؟ وی نیڈ ٹو ہیو پیشنس. جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے, سو ہی نیڈ ٹو ہیو پیشنس. جب ہم ناخوش ہوتے ہیں اور وین وی آر انہیپی, جب لوگ ہمیں جب ہم ستائے جاتے ہیں, جب لوگ ہمارا مذاق کرتے ہیں, وین پیپل پلان اگینسٹ اس, پلاٹ اگینسٹ اس, جب ہم اپنے آپ کو کسی مشکل سچویشن میں پاتے ہیں, جب ہم اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں, وی ڈو ناٹ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف دی آرڈرز آف اللہ, ہمیں اس کی حکمت کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو پھر کیا کریں؟ یہ سارے حالات, یہ سارے سچویشنز میں اللہ ہمیں صرف ایک نصیحت کرتا ہے, اے ایمان والو اصبروا. اور اس بیرو از اے کمانڈ, ایک کمانڈ ہے. تو اس کمانڈ پہ اللہ کے ہر حکم جو قرآن میں بیان کیا ہے, ایوری کمانڈ آف اللہ, جب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں, وین وی فالو دیٹ اٹ بیکمز این ایکٹ آف ورشپ. تو اگر ہم کسی مشکلات پہ جو ہم پر آتی ہے اس پہ ہم صبر کرتے ہیں, تو پھر واٹ از اٹ؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اس بیرو, اور ہم صبر کرتے ہیں, تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اجر ہے. جب کوئی عمل کرنا ہے, اور صبر صرف مشکلات کے وقت نہیں ہوتی ہے, بلکہ نیکی کرنے میں, عبادت کرنے میں بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہے؟ اللہ تو قرآن میں بیان کرتا ہے نا کہ جو صبر کرتا ہے, کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, تو اللہ تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. تو پیشنس, صبر ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو بس ایسے ہی ہمارے اندر نہیں آ جاتی ہے. ہمیں اس کے لیے محنت کرنا ہوگا, اللہ سے دعا مانگنا ہوگا. اگر ہمیں ستایا جا رہا ہے, اف یو آر ابیوزڈ, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی بیئر دا ابیوز, وی بیئر دا مس ٹریٹمنٹ اینڈ وی الاؤ پیپل ٹو ٹیک ایڈوانٹیج. ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے, جو کچھ ہمارے کیپیسٹی میں ہے, جو کچھ طریقہ, اور اہم چیز ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے, اس ابیوز کو دور کرنے کے لیے, اور اس اوپریشن کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, اس کو اپنا کے ہر حال میں اس سچویشن سے باہر آنے کی کوشش کرنا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے, کہ ہمیں کسی سچویشن ہے اس سے کیسا ریئیکٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے زندگی کے معاملات جو ہے, ہمارے لائفز کس طرح سے ہمارے افیئرس کو کنڈکٹ کرنا ہے, ہر چیز کی رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو ہمیں اس اسلام کو اور اس کی اچھائی کو, اس کی آرڈرز کو, اس کے احکام کو, اس کے حکم کو کیا ہے, اس کو ترک نہیں کرنا ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی مشکلات سمجھ پیش آتی ہے, کسی حکم کو ماننے کے لیے, تو وی ہیو ٹو بی پیشنٹ. اس کو ترک نہیں کرنا, وی ڈونٹ ابینڈن اٹ ایون اف یو ڈونٹ سی دی آؤٹ کم آف یور ایکشنز. ہمارے عمل کا اگر ہمیں نتیجہ بھی نہیں آ رہا ہے, دکھائی دے رہا ہے, تو اس حکم کو, اس احکام کو ترک نہیں کرنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی پیشنٹ ود دی آرڈرز آف اللہ. جو ہماری کیپیسٹی میں ہے ہمیں اس کو کرنا ہے. واٹ از بیونڈ آر کیپیسٹی, پھر اس کو کیا کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. He has a plan for us. اس کی حکمت ہے, اس کی طاقت ہے. He has a wisdom, he has a plan and he has a time for everything. تو have patience. اور اللہ کو کیا ہے, اللہ نے وہ اہل کتاب کے گروہ کو جب ذکر کیا تھا, ان کا اجر کس لیے ہے, خاشعین للہ. وہ کیسے ہے, عاجز ہے. So be humble, show your humility, show your need to Allah. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب یہ صبر کرنے کے لیے کہا ہے, ایک آرڈر ہے, لیکن ہاؤ ڈو وی ایکوائر دا پیشنس, ہم صبر کیسے حاصل کریں, ہم یہ خاشعین, یہ عاجزی کیسے, یہ ہاؤ ڈو وی ایکوائر آل آف دیز تھنگ. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے, قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیسے کریں. ہاؤ ڈو وی ایکوائر آل آف دیز تھنگس. جب قرآن ہماری ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں, اینڈ دے ڈو ناٹ ٹیک قرآن ایز دا مینس آف دیئر گائیڈنس, جبکہ ہر چیز, ہمارے ہر مسئلے کا سلیوشن قرآن بیان کرتا ہے.
اس پیسج کا جب شروع ہوا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ہمیں خبردار کرتا ہے مسلمانوں کو کہ ان کا جو کفار ہے ان کا زمین میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، وچ مینس کہ جو پریپریشنز وہ کر رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ احزاب میں انہوں نے کس طرح سے مل کر ایک جٹ ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، تو اللہ کو یہ چیز ہی نیو واٹ واز گوئنگ ٹو کم ان دا فیوچر. تو اللہ مسلمانوں کو کیا ہے یہ نصیحت کرتا ہے کہ جہاں وہ اس بیرو صبر کرے، وہ 100 بیرو بھی وہ کرے اور مقابلے میں مضبوط رہے، ورابطو اور جنگ کی تیاری کرے. اس بیرو جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں، اس بیرو کے اندر یہ اشارہ ہے کہ یو ریمین کانسٹنٹ، یو ڈونٹ فلکچویٹ ان یور ڈسپلن، ان یور کمٹمنٹ. ہر چیز میں کیا ہے استقامت دکھائے، اس طرح سے وہ کیا ہے صبر کرے. اور صابرو کیا ہے؟ صابرو از ٹو کمپیٹ ان پیشنس. جہاں اس بیرو از ٹو ریمین کانسٹنٹ ان پیشنس، صابرو کیا ہے؟ ٹو کمپیٹ ان پیشنس، کہ جو اوبیڈینس ہے اللہ کا، اللہ کی جو اطاعت ہے اس کے اندر کیا کرے؟ سبقت کرے. ٹرائی ٹو کمپیٹ ان پیشنس. اور پھر اگر تم اف یو آر اسٹرگلنگ، اگر تم یہ ساری چیزیں کرنے میں تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، یو آر اسٹرگلنگ، تو پھر یہ بھی جان لو کہ جو دشمن ہے وہ بھی تو اسٹرگل کر رہے، لیکن وہ کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں؟ دے آر اسٹرگلنگ اگینسٹ اسلام. لیکن تمہارا اسٹرگل جو ہے از فار اسلام. تو لہٰذا جب وہ باطل پر ہونے کے باوجود وہ اپنی کوششوں میں کتنے آگے بڑھ رہے ہیں، تو تم حق پر ہوتے ہوئے تمہیں کتنا نہیں آگے بڑھنا چاہیے اپنی کوشش میں. تو صرف کیا ہے، صرف تمہیں صبر نہیں کرنا ہوگا، بلکہ صابرو یو ہیو ٹو کمپیٹ ان پیشنس. ورابطو، رابطہ کے معنی ہوتا ہے کہ ایک نماز کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. ٹو ویٹ پیشنٹلی پریئر آفٹر پریئر. اس کا رابطہ کا مطلب یہ بھی ہے. رابطہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹو اپنے آپ کو جنگ کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار رہے. وچ مینس اپنی جو ساری طاقتیں ہیں، جو اپنا اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو کیا ہے؟ اس کو گیدر کرے اور اس کو کلیکٹ کرے. مطلب اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرے، اس طرح سے ریڈی کرے اس مقابلے کے لیے کہ جب مقابلہ ہوگا تو پھر کیا ہے؟ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو جنگ سے ریلیٹڈ اور جو جس طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اس پورے قرآن سے گزرنے کی توفیق دے، کہ جہاں تمہیں صبر کرنا ہے پھر وہاں تمہیں یو ہیو ٹو بی الرٹ آلسو. اور پھر اہم چیز، سب سے اہم چیز، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، پرسنل معاملہ ہو، ہر معاملے میں ایک اہم چیز، ایک اہم کوالٹی ہے کہ دیٹ از the most required by us، اور وہ ہے اللہ کا تقوی. وَاتَّقُوا اللَّهَ. تقوی کا معنی ہے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، اپنی حق کی حفاظت کرنا. وچ مینس کہ اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے اطراف دیر آر ڈینجرز اراؤنڈ یو، سو یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. جب ہم جانتے ہیں کہ کوئی ہمارے اطراف خطرہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس ایسے ہی نیگلیجنٹ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کی کیا ہے؟ وی ٹیک پریکاشنز فار اٹ، وی پروٹیکٹ آور سیلفز فرام دا ڈینجر. تو یہ جنگ کی جو وہ تیاری کر رہے تھے، اس کے لیے اللہ ان کو الرٹ کر رہا ہے کہ مسلمان تم کو بھی کیا ہے؟ تم سب کو کیا ہے؟ اس کی جنگ کی تیاری کرنا ہے. لیکن یاد رکھے کہ وہ جنگ کی تیاری سے پہلے تم کو صبر کرنا ہے، صابر رہنا ہے. اور ایک اہم چیز ہے کہ اللہ کا خوف کیا ہے؟ رکھنا ہے. ہیو دا فیئر آف اللہ. یہ دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، دس وے آف لائف، یہ حق جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اس زمین پہ نافذ کرنا ہے. اللہ کے دین کو اس زمین پہ غالب کرنا ہے. اس زمین سے جو ظلم ہے، جو برائی ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو اپریشن ہے، جو فساد ہے، اس کو ہٹانا ہے. اور ان ساری چیز کو، ظلم، اپریشن، فساد کو ہٹانے کے لیے اگر ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑے، ان سے جنگ کرنا پڑے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے.
اپنے ساری طاقتوں کو، اپنے سارے فورسز کو رابطو اس جنگ کے لیے تیار کرنا ہے. اور جنگ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کسی جگہ، کسی زمین، کسی لینڈ کو آکیوپائی کرنے نہیں ہے، بلکہ صرف ان باطل طاقتوں کو جو ظلم کرتے ہیں، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے. کیونکہ اس دنیا میں ہمیں کیا ہے؟ حق کو غالب کرنا ہے. the truth should prosper. اور اس فالس ہوڈ کو ہٹانے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ کرنا ہے. بٹ آل آف دس، یہ ساری چیزیں ریکوائرز پیشنس. اور اس کا ایک اہم ڈرائیونگ فورس ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. حضرت ابو عبادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ خلیفہ تھے، جب اس وقت انہوں نے ان کو خط لکھا تھا کہ یہ جو رومنز ہے، جو رومی لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہے؟ فوج تیار کرے. دے آر گیدرنگ فورسز ٹو اٹیک دا مسلمس. تو ان کو اور کیا ہے؟ ہی وانٹڈ مور سولجرز، اور فورسز اور طاقت کی ان کو ضرورت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط کا جواب دیا کہ جو کچھ تم تکلیف، جو کچھ تم ہارڈشپس فیس کر رہے ہو، اللہ اس کو کیا ہے؟ اللہ اس کو کیا ہے؟ آسانی میں بدل دے گا. اینڈ نو ہارڈشپ ول کم اوور یو. بلکہ اللہ تو تمہارے معاملات کو آسان کرے گا. اور انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا، یا اس آیت کو لکھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ کا تقوی بہت ضروری ہے. اور یہ صبر کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ پورے جیسے ایک سورے کا ایک سمری ہے. اور یہ جو اوبلیگیشن جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صبر کرنے کا اور اس کا تقوی اختیار کرنے کا، یہ بہت آسان بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، کوشش کرنا ہوگا. اس لیے اللہ نے اس کا نتیجہ، دی آؤٹ کم آف دس لانگ اسٹرگل جو ہم کرتے ہیں اس پوری زندگی میں، جو صبر کرتے ہیں اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا نتیجہ بتاتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کرے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور صرف اللہ کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے ان 2 صورتوں کو کمپلیٹ کیا ہے. اور ہم اپنا جو اختتام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا جب ان کو یمن بھیج رہے تھے کہ واتق اللہ، اللہ کا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرنا. وَأَتْبِسْ سَيْئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جو کچھ بھی تم برائی کرو گے، if you do an evil follow the evil good with a good deed. مطلب اگر کوئی برائی کرو گے تو فوراً ہی اس برائی کو کیا کرنا ہے؟ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے follow it with a good deed، ایک اچھا عمل کرنا ہے کہ وہ اس برائی کو مٹا دے گا. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور پھر کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ how to deal with people، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے؟ in a good manner، حسن خلوق. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ سورہ مکمل کر دیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دلائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لحجت یا رب العالمین. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیۃ بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوني وذهاب همي وغمي. اللهم ارزقني تفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك
والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل لنفسي نورا وأعزم لي نورا. اللهم أعطيني نورا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لحجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.